پاکستان کے مرکزی امیر صاحبزادہ سعد رضوی کو لاہور کے اندر گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں وہ باہر نکلے ہیں اور وہ جو دھرنا ہے، جو احتجاج ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں ڈسکا کے اندر، جہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان باہر ہیں سڑک پر اور اپنا احتجاج کر رہے ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ضلع سیالکوٹ کے ناظم تحریک لبیک پاکستان پروفیسر یاسر القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا وجہ بنی ہے کہ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا؟ وجہ تو ایک ہی ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، بجائے اس کے کہ یہ حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دیتے، جو لوگ آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے پہرا دینے کے لیے بات کر رہے تھے، رات کو ہمارے قائد امیر المجاہدین جب حافظ سعد رضوی صاحب نے بات کی تو آج صبح ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہمارا قصور کیا یہ ہے کہ ہم حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں پر حضور کی عزت کی بات بھی نہ کی جائے؟ اور فرانس جیسے گماش تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کی خاکے بنائے، یہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو ہمارے امیر المجاہدین کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا یہ اس پر عمل درآمد کرتے، اور خود وزیر اعظم نے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ عمل درآمد کریں گے، تو یہ ان کا عمل درآمد کرنا ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا۔ ریاست مدینہ کے والی ایسے ہوتے ہیں کہ جو حضور کے عاشق ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے اور جو گستاخ ہیں ان کو تحفظ دیا جائے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے امیر محترم نے جو کال دی تھی وہ یہ بات کہی تھی کہ جو تم نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، اگر وعدہ پورا نہیں کرو گے تو پھر ہم احتجاج کی کال دیتے۔ اتنی بات اگر ابھی کہی تھی تو ان کے یہ حواس باختہ ہو گئے اور ہمارے امیر محترم کو گرفتار کر جی محترم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر مختلف جو مقامات کے اوپر TLP کے جو کارکنان ہیں وہ دھرنا اور جو ہے احتجاج کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے آپ کا یہ احتجاج کب تک رہے گا؟ جب تک ہمارے امیر محترم کو یہ رہا نہیں کرتے اور مرکز کی طرف سے کال نہیں آ جاتی۔ یہ ڈسکا کے میرا یہ پیغام بھی ہے کہ ڈسکا کے جتنے بھی غیور مسلمان ہیں، یہ صرف تحریک لبیک پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ ہر مسلمان کلمہ کو جس نے کلمہ پڑھا ہے اور حضور کا غلام ہے، یہ ہر مسلمان کا یہ ایک ضرور اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ آقا کی عزت پر پہرا دے۔ اور میں یہ پوری قوم سے اور ڈسکا کی عوام سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، پورے پاکستان میں الحمدللہ شاہقان مصطفیٰ نے ہر جگہ پر یہ احتجاج کر کے یہ اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کروا رہے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اقبال نے جو یہ بات کہی تھی، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال لو، کہ یہ مسلمان بھوکا بھی رہ سکتا ہے، پیاسا بھی رہ سکتا ہے، لیکن اپنے آقا کی عزت پر کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کا یہ جو دھرنا ہے 20 اپریل کو جو دھرنا دینا تھا یا احتجاج شروع تھا، اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اگر تو یہ اسی طرح کرتے رہے، یعنی ہمارے امیر محترم کے انہوں نے چھوڑا نہ، تو پھر تو یہ جب تک مرکز کی کال نہیں آئے گی واپس جانے کی تب تک ہم یہاں ہی بیٹھے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی ہاں ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ خلیفہ واجد تبسم صاحب بھی موجود ہیں، آئیے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، آپ فرمائیے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو دھرنا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا یہ شکوہ ہے کہ آپ لوگ دھرنا دے رہے ہیں اور ہمارے جو ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم گزر نہیں سکتے، ہمارے ٹائم کا ضیاع، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس کا کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ آ کر بیٹھ جائیں اور لوگوں کو ہماری وجہ سے تکلیف اور پریشانی کا سامنا ہو، لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے ملک کے منتخب وزیر اعظم نے آغاز میں کہا تھا کہ میں اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ آج سے 2 ماہ قبل وزیر اعظم نے خود ٹیلی ویژن پہ آ کے قوم سے ایک وعدہ کیا۔ یہ ایک مسئلہ صرف تحریک لبیک پاکستان کا نہیں ہے بلکہ ہر کلمہ گو مسلمان کا، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عاشق کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں ہم اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑے تو میں سمجھاؤں اس میں ایک لمحے کی بھی ہم تاخیر نہیں کر سکتے۔ ہمارے وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا کہ میں 2 مہینے کے اندر 20 اپریل سے پہلے اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے جا کر فرانس کے سفیر کو پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ ملک سے نکالا جائے گا۔ اگر تحریک لبیک پاکستان یا یہ عاشقان رسول انتشار چاہتے ہوتے تو کبھی حکومت کو یہ دوسری مرتبہ یہ وقت نہ دیتے۔ ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ پرامن طریقے سے حل ہو جائے، ہم سارے مسلمان ہیں، سارے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن پوری قوم نے دیکھا کہ وہ بددیانت اور خائن اور جھوٹا قاضی
कादिब शख्स जिसने हमेशा इस कौम से झूठ बोला है, उसने एक मरतबा फिर कौम से झूठ बोलकर वक्त गुजारने की पॉलिसी अपनाई। और अब जब 20 तारीख करीब आ रही है तो वो इसको ईद पर ले जा रहे थे, तो हमारे अमीर मोहतरम ने 20 से आगे एक लम्हा भी जाने के लिए जब अपनी रजामंदगी जाहिर ना की और उन्होंने कहा कि ये हतमी 20 तारीख है, या तो आप सफ़ीर निकालेंगे या हम फिर एहतजाज करेंगे। तो आज जिस तरीके से, जिस धोखाधड़ी से अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रजवी साहब को गिरफ्तार किया गया, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए इंतहाई, इस हुकूमत के लिए इंतहाई शर्मिंदगी की बात है। और ये रियासत मदीना का नाम लें, इनकी नापाक ज़ुबानों को ये ज़ेब ही नहीं देता कि ये नबी पाक की वो मुक़द्दस रियासत मदीना तो रसूल की, उसका नाम लें, जबकि मुल्क ये पाकिस्तान, इसका आलम ये है कि यहाँ आज़ादी मार्च के नाम पे वो बदकुमाश और रंडियाँ किस्म की ख़वातीन वो सड़कों पे आके शायर इस्लाम की तौहीन करती हैं, उम्महातुल मुमिनीन की शान अक़दस में तौहीन करती हैं। अभी कल एक टीवी एंकर ने जो है वो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखी की। उनके लिए इस मुल्क में खुली छुट्टी है, सिर्फ आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये बात करते हैं नबी पाक की इज़्ज़त की, बात करते हैं हुजूर की नामूस की। और ये वो मसला है कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का रहने वाला हर कलमा गो मुसलमान, नबी पाक का आशिक, अपनी तमाम तर वाबस्तगियाँ बालाए ताक रख के, इनको ये गलत फहमी है, इनको ये अभी तक किसी गलत फहमी में मुब्तला है। अब ये मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने अपना बोरिया बिस्तरा अपने हाथों से गोल करने का बंदोबस्त कर लिया है। हम ये दावे से कहते हैं कि जब तक हमारे जिस्मों में जान है, हमारे अमीर अल्लामा खादिम हुसैन रजवी साहब ये मुतालिबा करके गए थे, हुकूमत ने तस्लीम किया था, इन्हें हर हाल में सफ़ीर फ्रांस का मुल्क से निकालना पड़ेगा। और अगर इन्होंने फ्रांस का सफीर ना निकाला तो फिर ये आशिकाने रसूल इन्हें भी उठा के मुल्क से बाहर फेंक देंगे। पाकिस्तान में ये फिर नहीं रह सकेंगे। यहाँ नबी पाक की इज्जत का परचम, हुजूर की नामूस का परचम बुलंद रहेगा जब तक हमारे जिस्मों में सांसें हैं। अगर उनकी इज्जत पे हर्फ आया तो हम अपनी इज्जत को क्या करेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं और उनके जो अमीर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, अभी हम लाइव हैं और यहाँ पर हम मज़ीद जो लोग हैं उनसे भी ये जानने की कोशिश